2017 میں اس کی ٹرانسپیرنسی کو اور اس کی افیکٹونیس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے یہ اب ایک بل بنا 2017 میں پاس ہو گیا. عوام کے اندر ایک پارٹیسپیٹری ایلیمنٹ آئے گا, وہ پارٹیسپیٹ کریں گے پبلک لائف میں, پبلک اویئر میں, گورننس میں. لہٰذا جب الیکشنز آئیں گے تو ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوگا. کسی بھی سرکاری محکمے اور ادارے سے جا کر تو جو دل چاہے پوچھو اور وہ ایک مقررہ وقت میں مفت اس کا جواب بھی دیں گے اور وہ بتائیں گے. ہم نے اسپیشلی ایک RTI رجسٹر وہ ہم نے ڈیولپ کیا پنجاب انفارمیشن کمیشن. اس RTI رجسٹر میں جو بھی ریکویسٹ آئے گی اس میں اس کی انٹری ہوگی. اس ڈپارٹمنٹ کا جو عوام کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ بہت براڈ ہے. پوری دنیا میں ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے دیٹ از دی رائٹ آف ایوری انڈیویجول. Where we are going to have one amazing initiative where you all are going to be jewel of that crown, which is right to information. پوری دنیا میں access to information جو ہے that is the right of every individual. اگر ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ تمام لوگ جتنے ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اظہار رائے کریں, اور ان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ تمام لوگ جو ان کو انفارمیشن چاہیے وہ ان کو مہیا کی جائے. اب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ they have got a right to the information, اس کے پیچھے ایک بڑی سمپل فلسفی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے, لیکن میں ری ایٹریٹ کر دیتا ہوں کہ یہ تمام لوگ جو ہمارے ملک میں ہیں, ہماری ریاست میں ہیں, یہ سب لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں فار اے بگر پول, جسے ہم ٹیکسیشن کہتے ہیں. ہم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک بڑے پول میں جاتی ہے, اور اس پول سے جو پیسے ہیں وہ ملک کی حکومت رن کرنے کے لیے, ڈپارٹمنٹس رن کرنے کے لیے, عوام کی ڈیولپمنٹ اور ویلفیئر کے لیے وہ تمام پیسے سپینڈ کیے جاتے ہیں. لہٰذا وہ شخص جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کا حق ہے کہ وہ جانے کہ ان پیسوں کو کہاں پہ سپینڈ کیا جا رہا ہے. جب یہ اس کا حق ہے تو اس کا ایک بائی ورچو آف دیٹ رائٹ ایکچولی ایک اور چیز ایوالو ہوتی ہے جو کہ جس کا نام ٹرانسپیرنسی ہے, جس کا نام کرپشن فری سوسائٹی ہے. کہ جب وہ بندہ جس نے سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ کے لیے امور مملکت چلانے کے لیے جب پیسے کنٹریبیوٹ کیے اور وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ان پیسوں کو آپ نے کہاں سپینڈ کیا, تو this is going to lead towards a transparency, this is going to lead towards a corruption free society and a corruption free government. یہ ایک باز ورڈ ہے پوری دنیا میں کہ یہ کام ہونا چاہیے. اس کے لیے رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک بل جو پنجاب میں 2013 میں بنا, سندھ میں 2012 میں بنا, پھر فیڈرل گورنمنٹ میں 2017 میں اس پہ لیجسلیشن ہوئی, اور اتفاق سے اس لیجسلیشن میں بڑا امپورٹنٹ رول جسٹس ریٹائرڈ فخر انسان, آپ کا کنٹریبیوشن بہت ہے اس بل پہ, اینڈ فارچونیٹلی شی از ود اس ٹوڈے. اس بل کی روشنی میں ہم نے یہ چاہا کہ مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو وہ تمام انفارمیشن جو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ ان کو وہ انفارمیشن پرووائڈ کریں. اب اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں اور آ کے آپ سے پوچھیں. اس کے لیے جب ڈپارٹمنٹس انفارمیشن نہیں ملتی تو ان لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کمشنریٹ قائم کیا گیا تاکہ وہاں سے آپ اپنی اپلیکیشن پٹ اپ کریں اور آپ کو ریلیف ملے. دوسرا پرو ایکٹیو طریقہ ہے کہ آپ بذات خود جو انفارمیشن لوگوں کو چاہیے وہ ڈسپلے کریں. آج کے ٹائم میں ویب سائٹ, سوشل میڈیا پہ دس از اے ویری گڈ انیشیٹو کہ جہاں پہ آپ وہ انفارمیشن لوگوں کو ڈسپلے کر سکتے ہیں تاکہ لوگ آپ تک وہ ایک لمبا پروسیس طے کر کے نہ آئے. SOPs for the excise taxation and the narcotics department is going to be handed over to you today, جس پہ ہماری ٹیم نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے, GIZ کے ساتھ مل کے زبردست کام کیا. یہ مقصد ہے آج یہاں پہ اکٹھے ہونے کا. سب سے پہلے آج کی ہماری اس تقریب میں میں یہ چاہوں گا کہ GIZ کی طرف سے ان کے ایڈوائزر ہیں اور لوگو ایک ان کا لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ایک پروجیکٹ جس پر انہوں نے کیا, مسٹر افتخار خان صاحب, ان سے میں ریکویسٹ کروں کہ وہ آئیں, بتائیں ہمیں کہ اس پورے انیشیٹو کے پیچھے
کیا مشن کیا تھا, مقصد کیا تھا, اور ہم کہاں تک پہنچے ہیں. افتخار صاحب پلیز. تھینک یو ویری مچ. پنجاب انفارمیشن کمیشن میں انہوں نے جو ایفرٹس کی ہے, ایک فعال بنا ہے 1 سال کے اندر. پچھلے سال لاسٹ ایئر انفارچونیٹلی کمشنرز یہاں پہ نہیں تھے, تو ہم نے یہاں پہ ایک انٹرنشپ پروگرام سٹارٹ کیا, جس میں ہم نے مختلف جو لاہور کی یونیورسٹیز ہیں ان میں سے اسٹوڈنٹس لے کے ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے پنجاب انفارمیشن کمیشن کے اندر. اور ان اسٹوڈنٹس نے یہ کیا کہ انہوں نے جو آؤٹ ریچ کمپینز ہے اس میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, ان کی ویب سائٹس کو اپڈیٹ کیا. RTI لیکچرز ہم نے سٹارٹ کیے مختلف یونیورسٹیز میں, پروفیشنل کو RTI پروفیشنلز کو ہائر کر کے, تو ہم وہاں پہ ہم نے پنجاب انفارمیشن کمیشن کو سپورٹ کیا ہے. اور SOPs کا مقصد اس میں وہ گائیڈ لائنس ہے کہ کس طریقے سے ایک عام سٹیزنز جاتا ہے, وہ انفارمیشن لیتا ہے, اور PIOs جو پبلک انفارمیشن آفیسرز ہے یا HOD ہے, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس, وہ کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان سٹیزنز کو. تو اس میں وہ تمام گائیڈ لائنس ہم نے رکھی ہیں. اس کے کچھ پارٹس ہیں SOPs کے, جس میں انسٹیٹیوشنل میجرز ہے اس SOPs کے اندر کے اپوائنٹمنٹ آف PIO. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا PIO ڈیزگنیٹ کرے. اس کے علاوہ اس PIO کی ٹریننگ ہے کہ اس کو ٹرین کیا جائے باقاعدہ کہ وہ کس طرح ریکارڈ مینجمنٹ کر سکتا ہے, کس طرح سٹیزنس کو رسپانس کر سکتا ہے. Proactive disclosure of information is also part of this SOP. This is very important. جن ڈپارٹمنٹس میں فار ایگزامپل قصور کی میں بات کروں, وہاں پہ ان کی نہ ویب سائٹ ہے نہ کوئی سوشل میڈیا پیجز تھے, ان کے لیے ہم نے یہ ہے کہ RTI ڈسپلے بورڈز بنوا دیے. جو ان کی BHUs ہے, رورل ہیلتھ سینٹرز تھے, ہاسپٹلس تھے, وہاں پہ ہم نے RTI ڈسپلے بورڈز وہاں پہ انسٹال کروا دیے. اور وہ انفارمیشن جو تمام ان کی ڈیٹیلز ہے یا ان کی PIOs کے کانٹیکٹ نمبر تھے, وہ وہاں پہ ہم نے آلریڈی ڈپارٹمنٹس میں انسٹال کروا دیے تھے. SOP کا جو فورتھ ایک حصہ ہے رسپونڈنگ ٹو ریکویسٹ اینڈ کمپلینٹس, یہ بھی ایک پارٹ ہے اس SOP کا کہ آپ کس طریقے سے, کیا پروسیجر ہے, کیا آپ کے انٹرنل رولز ہے, کس طریقے سے آپ لوگ رسپونڈ کرتے ہیں کمپلینٹس پہ اور سٹیزن ریکویسٹ پہ. 5واں جو ان کا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, رپورٹنگ. تمام ڈپارٹمنٹس انڈر دس لا یہ مینڈیٹری ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے کہ وہ پنجاب انفارمیشن کمیشن کو اپنی اینول رپورٹ سبمٹ کروائیں, جس میں ان کی کارکردگی, تمام ڈیٹا ریکارڈ کے کس طریقے سے انہوں نے رسپونڈ کیا سٹیزنس کو, اور وہ تمام کتنے نمبرز آپ سٹیزن ریکویسٹ آئی تھی اور کتنے انہوں نے ڈسپوز آف کیے تھے. اس کے علاوہ ریکارڈ مینجمنٹ کے حوالے سے, کیونکہ بہت سے اداروں میں ریکارڈ مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی طریقہ کار نہیں تھا, تو ہم نے اسپیشلی ایک RTI رجسٹرڈ وہ ہم نے ڈیولپ کیا پنجاب انفارمیشن کمیشن اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کی کنسلٹیشن سے. اس RTI رجسٹر میں جو بھی ریکویسٹ آئے گی اس میں اس کی انٹری ہوگی. 7واں جو سب سے میجر اور سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے پبلک آؤٹ ریچ. جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی لوگوں میں تو اس لا کے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ملیں گی, ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملیں گی. پنجاب انفارمیشن کمیشن نے ایک ایکسٹینسو اویئرنیس کمپینز لانچ کی تھی. ہم نے ایک انٹرنشپ پروگرام کیا تھا, اس کے تھرو بھی ہم نے اویئرنیس RTI لیکچر, سیمینارز, لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ ہم نے ایونٹس کی. آج کا یہ جو ایونٹ ہے یہ بھی اس سلسلے میں کڑی ہے, ایک پبلک اویئرنیس ہے. سوشل میڈیا کو ہم یوز کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ ایجوکیشن کے تھرو ہم RTI کا میسج جو ہے وہ اسپریڈ کر رہے ہیں. لاسٹ ایئر سے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا KP کمیشن کے ساتھ, اور جو ہمارے میجر اسٹیک ہولڈرز تھے پنجاب میں اور KP میں, ان کی کنسلٹیشن ورکشاپس ہوئی تھی اسلام آباد میں اور پھر لاہور میں, اور انہی کی آراء کی روشنی میں, انہی کی تجاویز کی روشنی میں ہم نے ایک میتھڈالوجی ڈیولپ کی ہے. And this is the first of its kind in the world because Toby Mender, he is RTI professional expert from Canada. ہم نے ان کی سروسز ہائر کی تھی, انہوں نے پوری دنیا میں جتنے بھی لاز بنے ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اسی سلسلے میں. تو یہ RTI میتھڈالوجی آلریڈی ڈیولپ ہو چکی ہے, اور ہم نے اس کو فرسٹ فیز میں KP انفارمیشن کمیشن کے تعاون سے KP میں اس کو لانچ کیا ہے, اور اس کو ریپلیکیٹ کریں گے ہم پنجاب کے اندر. So this is also a major breakthrough for Pakistan because this is the first methodology for RTI implementation, assessing RTI implementation in Pakistan. I'll request Mr. Rizwan Akram Sherwani, Director Excise and Taxation, to come and apprise us about his effort and initiative. میں بہت زیادہ
जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट ये मैं जरूर बताऊंगा कि एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इस सिलसिले में पिछले 4 साल में GIZ के साथ और पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन के साथ जो मिलकर काम किया है उसका छोटा सा आपको एक रिकैप दूंगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन ने पंजाब के डिपार्टमेंट में से है जिसने सबसे पहले जो पंजाब इंफॉर्मेशन एक्ट है उसके तहत इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है पूरे पंजाब के अंदर वो नोटिफाई किए। तो हमारे 4 साल पहले तकरीबन तमाम पंजाब में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे और पंजाब लेवल पे जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर है वो नोटिफाई हुए। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है इसके साथ जो पब्लिक का इंटरेक्शन है वो बहुत ब्रॉड बेस्ड है। हमारे पास मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो पूरे साल में इंटरेक्ट करते हैं, ताकि रजिस्ट्रेशन के लिए, टैक्स पे करने के लिए, गाड़ियों की मलकियत तब्दील करवाने के लिए। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर हमारे पास तकरीबन 5 मिलियन प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड है और बिजनेसेस जो है प्रोफेशनल टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है। तो आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन बड़े छोटे शहर जो पूरे पंजाब के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर तकरीबन हर शख्स को एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ साल में 1-2 दफा इंटरेक्ट करना पड़ता है इन तमाम कामों के लिए, या टैक्स की अदायगी के लिए, अपने असेसमेंट के लिए, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसलिए इस डिपार्टमेंट का जो आवाम के साथ इंटरेक्शन है वो बहुत ब्रॉड है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दरकार होती है जो कि वो हमसे रब्ता करते हैं फिजिकली हमारे दफ्तर को विजिट करके या वो टेलीफोनिकली हमारी वेबसाइट को विजिट करते हैं। और इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है वो मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है, जिसके अंदर हमने कुछ 1.5 साल पहले जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आए थे जो उसके ऊपर विजिटेड जो काउंटर था उसके अंदर तकरीबन कोई 2 मिलियन से ज्यादा लोग विजिट कर चुके थे। और इस वक्त भी जो एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो पूरे पंजाब में लीड कर रहा है। ये इतनी पब्लिक फ्रेंडली वेबसाइट है जिसके अंदर आप अपना टैक्स कैलकुलेटर जो है वो 2 बड़े हमारे जो टैक्सेस है वो इंस्टॉल्ड है, आप अपना टैक्स चेक कर सकते हैं और वो तमाम इंफॉर्मेशन जो आपको टैक्स की असेसमेंट से लेके अदायगी तक के जितने भी मराहल हैं उसके सिलसिले में कवानीन, SOP और जो इसका जो प्रोसीजर है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर है, अवेलेबल है। तो जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है पंजाब इंफॉर्मेशन एक्ट का जिसके अंदर जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी जो कंप्लायंस है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एक मॉडल कंप्लायंस है और जो बहुत सारे लोग हैं वो आके हमारी वेबसाइट पर देखते हैं मॉडल और विजिट करते हैं और उसको उसके मुताबिक डेवलप करते हैं। Many forum and the committees while this act was being focused to have that here in Pakistan, उस पे बहुत काम है उनका। जस्टिस रिटायर्ड फखर इंसाफ कोकर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप आए और थोड़ी सी अपनी विजडम जो है हमसे शेयर करें। जस्टिस साहब राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जो लेजिस्लेशन असेंबली में हुई है 2013 में हुई है, फिर 2017 में इसकी ट्रांसपेरेंसी को और इसकी इफेक्टिवनेस को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ये अब एक बिल बना 2017 में पास हो गया। अब सबसे बड़ी हमारी मैं टाइम ज्यादा नहीं होंगी क्योंकि मैं आज सुनने के मूड में हूँ। सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट जो हमारे यहाँ है कि लॉ इज देयर, implementation of law is not there. We got to see that this law is to be implemented in respect of the rights of the citizen of Pakistan. तो आप ये देखें पहली दफा ये एक नेशनल कमीशन रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन कमीशन बना है, यह कौमी सतह पर बना है, पंजाब की सतह से बढ़कर कौमी सतह पर बना है और इस लॉ के तहत बना है। इसमें बताया गया है कि हर सिटीजन का राइट है कि वो इस पीरियड के अंदर अंदर एप्लीकेशन देगा और इस पीरियड के अंदर अंदर जो महकमा है उसको रिप्लाई और इंफॉर्मेशन फराहम करेगा। लेकिन इसी कानून में ये भी बताया गया है कि वो कौन सी रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन है जो वो सिटीजन को नहीं दे सकते। वो कानून पढ़ेगा, कभी कोई और मौका आया तो मैं इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन करूंगी। तो वो ये है कि जो सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है, जो सेंसिटिव मैटर्स हैं,
جو آپ ایکسپوز نہیں کر سکتے فار دی سیکورٹی آف دی کنٹری، وہ آپ وہ انفارمیشن ود ہولڈ کر سکتے ہیں. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک کہ آپ پبلک میں اویئرنیس لائیں کہ یہ رائٹ ہے آپ کا اور اس رائٹ کو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. لیکن اس رائٹس کو آپ ایسے نہیں ایکسرسائز کرتے، آپ اس رائٹس کو ودن باؤنڈز ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جہاں رائٹس ہیں وہاں آبلیگیشن ہے. کبھی کبھی اسٹاپ بھی ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ بڑھ نہیں سکتے. سو اس کو میں یہ سمجھتی ہوں، میں وردی کمشنر کو بھی بتاؤں گی کہ وہ کیا طریقے ہیں کہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے، اور یہ جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر آفس جو ہے انفارمیشن ڈیٹا رکھتا ہے، ریکارڈ کو پریزرو رکھتا ہے، اور اس ریکارڈ کی رسپیکٹ کرنے کا اور اس ریکارڈ کو جاننے کا رائٹ سٹیزن آف پاکستان کا ہوتا ہے. اور یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے آرٹیکل 98 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. آپ کی باتیں، آپ کی وزڈم ہمارے لیے بہت میٹر کرتی ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ گائیڈ لائن فار اس. اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ آنے والے ٹائم میں جہاں کہیں بھی ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کریں، پنجاب انفارمیشن کمیشن جو ہے کچھ اویئرنیس اور کیپیسٹی بلڈنگ کی بات، کیپیسٹی بلڈنگ خاص طور پہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ اپنی قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالیں گی. ایک بڑا انقلابی قدم ہے اس ملک کی قانون سازی کی تاریخ میں. جس طرح ہم بات کر رہے تھے، ہماری جو روایت ہے اور تاریخ ہے، ہماری بیسک ایڈمنسٹریٹو ٹریڈیشن، گورننس کا ماڈل، ہمارا آئین، عدالت، سارا نظام انگریز کے دیے گئے سٹرکچر پہ بیس کرتا ہے. اور اس سٹرکچر میں جو اصل جو پبلک کے ساتھ ڈسکلوجر اور بات چیت کا نظام تھا وہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت چلتا تھا، اور ابھی بھی چلتا ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ابھی بھی اسٹیچوٹ بکس پہ موجود ہے. اور آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت ایک سرکاری کاغذ اگر کسی غیر متعلقہ شخص کے پاس سے برآمد ہو تو وہ بھی جرم ہے. اس کاغذ کو دینے والا بھی جرم ہے، لینے والا بھی مجرم ہے، اس کو نقل کرنا بھی جرم ہے. تو یعنی ایک وہ سوچ تھی جس سوچ کے تحت آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس نظام میں ایک سرکاری کاغذ کا ٹکڑا بھی غیر متعلقہ آدمی کے پاس سے برآمد ہونے پہ 3 یا 7 سال کی سزا تھی. اور اب 2002-03 میں پہلے قانون آیا، 2013 میں یہ قانون آیا جس میں ہر فرد کو یہ حق دیا گیا کہ کسی بھی سرکاری محکمے اور ادارے سے جا کر جو دل چاہے پوچھو، اور وہ ایک مقررہ وقت میں مفت اس کا جواب بھی دیں گے اور وہ بتائیں گے بھی. اور اگر نہیں بتانا تو یہ فرض محکمے کا ٹھہرا کہ وہ یہ ایکسپلین کرے گا کہ وہ یہ انفارمیشن کیوں نہیں دے پا رہا. تو یہ جو ایک سفر ہے، اس سفر پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری ایک ترقی کی علامت ہے، ہمارے معاشرے میں زندگی کی ایک علامت ہے، اور ہماری قانون سازی کے نظام کی اس میں بہتری آنے کی ایک علامت ہے. اب اس قانون کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اس میں انفارمیشن کمیشن پچھلے چند سالوں میں دے ہیو کم اے لانگ وے. اویئرنیس کے سلسلے میں، درخواستوں کو نپٹانے کے سلسلے میں، لوگوں کو بتانے کے سلسلے میں، سرکاری محکموں کی ٹریننگ، ان کو اپنے سارے معاملے میں انوالو کرنے کے سلسلے میں ہم بہت آگے آئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارا کام ہے جس کا ہونا باقی ہے. سب سے پہلا اور بنیادی کام جس میں لوگوں کو ان کے حق کا اس کا علم دینا، اس کا شعور دینا سب سے پہلا قدم ہے. ایک عام انسان کو یہ پتہ ہونا کہ میں ایک محکمے میں جا کے، یہ متعلقہ افسر ہے، شخص ہے، آفیشیل ہے، تو میں اس سے کوئی بھی بات پوچھ سکتا ہوں اور وہ تحریر میں جواب دینے کا پابند ہے. 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو اور اپنی سبارڈینیٹ اسٹیبلشمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایک ایکسیسیبلٹی، کہ جو آدمی آپ سے ملنا چاہے وہ آپ تک پہنچ پائے. اور دوسرا اوپننیس اور ٹرانسپیرنسی. جو آپ دفتر میں کر رہے ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہو. جس طرح سے آپ فیصلہ سازی کرتے ہیں لوگوں کو اس کا بھی پتہ ہو. جو فیصلہ آپ کرتے ہیں لوگ اس کے بارے میں بھی علم حاصل کر سکیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ان محکموں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے
اپنی باقاعدہ وائبرنٹ ویب سائٹ بنائی. اس ویب سائٹ کو ریگولرلی اپڈیٹ کیا گیا, اس کو استعمال کیا گیا, اور لاکھوں لوگ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, بھلے وہ موٹر وہیکل کا معاملہ ہے, پراپرٹی ٹیکس کا معاملہ ہے, ان کے لیے اپ ڈیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی, انسٹرومنٹس اور ٹولز دیے گئے جس کو وہ استعمال کر سکیں. اور اپنے محکمے کے افسران کے جوش کو, جذبے کو, ان کی اویئرنیس کے لیول کو دیکھتے ہوئے میں بڑا مطمئن اور کانفیڈنٹ ہوں سر چیئرپرسن اینڈ ممبرز آف انفارمیشن کمیشن میڈم لیڈی جسٹس کہ انشاءاللہ ہمارا محکمہ پہلے کی طرح اس سارے معاملے میں انشاءاللہ زیادہ جذبے کے ساتھ ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے, اور وی ول الٹیمیٹلی بی مور اوپن, مور ٹرانسپیرنٹ, مور ایکسیسیبل ٹو پبلک, اینڈ آل آف دا تھنگس, ڈیسیژنز we do and actions we take, they will all be made available to public whenever they need to know. Thank you very much. Thank you. بہت شکریہ نوید اوان صاحب, بڑے اچھے اور ایک کمپریہنسو طریقے سے انہوں نے بتایا, اور جو اہمیت ہے, جو ضرورت ہے, جس طریقے سے کام ہو رہے ہیں, جو ایک ہماری بیوروکریسی کا ایک اپنا طریقہ کار تھا, اور جتنی ڈفیکلٹیز ماضی میں تھیں اور جتنی اوپننیس آج کے دور میں ہمیں ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑ رہی ہے, اور جو چیلنجز ہیں, I think it was a very comprehensive talk and we all learned. Thank you very much, Aman sir, for that actually.